اور حق بات کو چھپاؤ بھی نہیں. حق بات کو چھپانا نہیں کیا مطلب؟ یہ اہل کتاب لوگ تھے، ان سے جو ہے مکہ کے لوگ یا باہر کے لوگ آ کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جو ہے مکہ میں نبی بن کر کے آئے ہیں، ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن تم تو نبیوں کے خاندان سے ہیں، تم کو سب معلوم ہے. یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب کی روشنی میں وہ آدمی صحیح بول رہا ہے یا غلط؟ کہ کیا بولتے؟ ارے نہیں نہیں، تم جو بول رہے ہو وہی صحیح ہے. وہ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر، مکہ میں کسی اچھے آدمی سے ان کی دوستی تھی، غالباً امیہ بن خلف سے ان کی دوستی تھی. وہ ایک مرتبہ مکہ آئے، مکہ والوں نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا کہ دیکھیے آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اور یہ آدمی بہت بڑا عالم تھا، تورات کا عالم تھا. اب یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جو چیزیں رکھ رہے ہیں، کیا آپ کی تورات کے حساب سے یہ چیز درست ہے؟ اس بدبخت ملعون نے یہ ہے کعبے کا پردہ پکڑ کر کے کہا قسم بخدا تم جس دن پر ہو وہی دن صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا دن نعوذ باللہ غلط ہے. تو یہ ہے وہ تکتم حق بات کو چھپانا، یہی ہے. وہ جان رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق اور سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کی شہادت نہیں دیا، حق کو جھٹلا دیا اور یہ گواہی دیا کہ جو دن پر تم عمل کر رہے ہو وہی صحیح ہے. آگے بیان فرمایا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جو ہے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں ایک چیز میں نے ابتدا میں ہی بتائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی یہاں نماز تو تھی لیکن رکوع نہیں تھا. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تم بھی اپنی نماز کو اسی طریقے سے درست کر لو. دوسری چیز یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی رکوع کریں. وہ کب ہوگا؟ جب چند آدمی ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں گے. اگر ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھے پتہ ہی نہیں چلے گا کون کب رکوع کر رہا ہے. جب چند آدمی ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں گے، امام جھکے گا تو ساری پیچھے والی قوم ان کے سامنے جھک جائے گی. تو یہ ہے کہ ایک ساتھ سب کے سب رکوع کرو، مطلب جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت کی نماز کا اہتمام کرو. ایک چیز لفظی معنی نہیں ہو سکتے، رکع یرکعو کے معنی آتے ہیں جھکنے کے. تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی حکم دے تم اپنے آپ کو وہاں پر جھکا دو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں بیان فرمایا ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی زکوٰۃ جو 2.5% ہے وہ دے کے بھول جائے، نہیں، بلکہ جب بھی کوئی قوم کا تقاضا آئے ہم اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں. اور آگے بیان فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو درا حالے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. یہ جو ہے بہت ہی بڑی جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو عمل میں پیش نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، ایسا شخص قیامت کے دن جنت تو کیا ان کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اور اس کے بعد جو ہے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایسا ہوگا کہ ایک شخص کی اتری باہر ہو جائے گی اور وہ گدھے کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگائے گا، اور ان کے شور و گل کو دیکھ کر کے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے. ان سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، کیوں تم اس طریقے سے چکر لگا رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتاتے تھے لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. قرآن کریم میں اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں جب کچھ لوگ جائیں گے ان کو یاد آئے گا کہ بھائی میں تو گناہ گار تھا، فلاں شخص کے کہنے کی وجہ سے میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں. میں جب جنت میں آ گیا تو وہ صاحب کہاں ہے، ذرا ان کا پتہ کرو.
जन्नत में तलाश करेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। फिर वो क्या करेंगे, जहन्नम में झांक करके देखेंगे, ओ जहन्नम के बीचों बीच जल रहा है। उनसे पूछा जाएगा क्या, आप तो हमको बताए, आपकी बात को मान करके हम अमल किए और हम आज जन्नत में हैं, सारे गुनाहों से हम तौबा करके आज जन्नत में हैं। वो कहेंगे कि हाँ बात सही है, हमने आपको बताया ज़रूर था, लेकिन हम खुद जो है उस अमल से महरूम हैं। कुरान करीम ने बयान फरमाया, गालिबन सूरह सफ़ की आयत है कि जो लोग इल्म तो हासिल करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि गधे पर बहुत सी किताबें लाद दी जाए, उससे गधे को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वैसे ही ऐसे लोगों का हाल है कि ये भलो डिग्रियां ले लिए हैं, अपने अंदर जो है सब कुछ भरे हुए हैं, लेकिन जब अमल नहीं कर रहे हैं तो ना तो इनकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, ना ही बाहर वालों को फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह इसमें जो है ख़ास तौर से अहले इल्म के लिए ये नसीहत है कि अहले इल्म की मामूली सी गलतियाँ भी जो है बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर एक वाक़या याद आता है, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आखिरी आयत से। एक वाक़या याद आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे एक रास्ते से, एक मासूम सी बच्ची 8-10 साल की होगी, वो चलते चलते फिसल के गिर गई। आपने जो है हाथ पकड़ के उठाया और कहा कि बेटी तुम गिर गई। बोले चिचा जान मैं गिर गई हूँ, मुझे जो है कोई डर और खौफ नहीं है, मामूली सी चोट है, लेकिन आप कभी मत गिरिएगा, अगर आप गिर गए तो पूरा आलम गिर जाएगा। मतलब एक मामूली सी बच्ची ने इतना बड़ा जुमला कर दिया कि एक आलिम का गिरना पूरे आलम का गिर जाना है। ये जुमला जो है अहले इल्म के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, वो समझे कि अल्लाह ताला हमसे जो है किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। एक हदीस में बयान है कि अल्लाह ताला आलिमों को एक बार माफ़ करता है तो जाहिलों को जिनको नहीं मालूम है उनको 70 दफ़ा उस गलती पर माफ़ कर देता है। क्यों? उनको इल्म नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला उन पर पर्दा डाले। लेकिन आपको एक ही बार माफ़ किया जा रहा है, आपने अनजाने में कर लिया है, दोबारा आपके लिए मौका नहीं है। तो ये है अतअमुरुन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से खुद जो अपने आप को भूल जाते हैं। कुरान करीम ने एक जगह बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों तुम वो बात क्यों करते हो जो खुद नहीं कर पाते। कबूरा मक़्तन इंदल्लाह, ये अल्लाह ताला को सख्त नाराज़ करने वाली बात है, अल्लाह ताला इनसे नाराज़ होता है। इसमें नसीहत है कि अहले ईमान जिन बातों को सुने सीखे उस पर खुद भी अमल करे और दूसरों को भी पहुँचाए। वअंतुम तत्लून किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, अफला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं रखते हो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, हाँ उसके बाद जो है एक बेहतरीन चीज़ बयान फरमाई जा रही है कि इस काम में, यानी ये कि लोगों को नसीहत करना और फिर खुद अमल करना, ये ज़रा मुश्किल काम है। इसलिए बयान फरमाया गया कि इसमें अल्लाह ताला की मदद चाहते रहो, बगैर अल्लाह की मदद के ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल, आसान नहीं है, मुश्किल है। मदद हासिल करने के लिए वस्तईनु बिस्सब्र, एक तो सब्र का सहारा लो। सब्र क्या है भाई? एक तो यह है कि लोगों को जमा करके अच्छी बात बताना, घंटे 2 घंटे तकरीर करना उनके सामने, कितना मुश्किल काम। और फिर ये कि जो बातें हम उनको बता करके आए हैं वो हमारी अपनी ज़िंदगी में उतर जाए, डबल है ना। सुनने वाले को कुछ नहीं, 1 मिनट में एक जुमला सुने उस पर अमल कर लिया, उनकी कहानी खत्म। लेकिन बोलने वाले ने अगर 100 बातें बताई है तो वो 100 पर वो अमल करे, उनके लिए बड़ा कठिन है। फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्र, मुश्किल है इसलिए अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करो और सब्र करते रहो। वस्सलाह, और नमाज। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से मुराद सिर्फ 5 वक्ता नमाज ही नहीं है, ये 5 वक्ता नमाज तो हमको नमाज से पढ़ना ही है, ये तो हमारे लिए भी, आम लोगों के लिए भी है। दूसरी चीज़ है, एक हदीस में आपने बयान फरमाया कि तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, इसलिए कि ये तुमसे पहले के नेक लोगों का तरीक़ा।
یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وہ طاقت دیتا ہے، وہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ جو ہے اچھائی کی بات لوگوں تک پہنچا سکے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ مکی دور میں بہت مشکلیں تھیں، دعوت کا پہنچانا اس دور میں، حق بات کا اعلان کرنا یا لوگوں کو پہنچانا بڑا مشکل تھا، بہت کٹھن تھا۔ آج ہمارے لیے آسان ہے کہ آپ یوٹیوب میں چھوڑ دیں گے، کوئی 10 آدمی دیکھ سکتا ہے، 100 آدمی کو جمع کریں گے، 100 میں سے 90 آدمی سنے گا، 10 بھلو اعتراض کرے گا، لیکن 90 آدمی تو سنیں گے۔ اس زمانے میں 100 میں سے 99 آدمی مخالفت کرنے والا تھا، کوئی ایک آدمی اگر سن لیا، ایکسیپٹ کر لیا تو الگ چیز ہے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے حصے میں جائے اللہ کی عبادت کیجیے، الا قلیلا، تھوڑی دیر سونا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم آپ کو آرام کرنا ہے، لیکن زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنا ہے۔ آگے وجہات بیان فرمائی گئی کہ یہ جو ہے آپ کے نفس کو کچل کر کے آپ کے اندر وہ ہمت پیدا کرے گا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے آپ اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ پھر جب دعوت پھیل گئی تب دوسری رکوع آپ پڑھیں گے، وہاں پر بیان ہے کہ اب جو ہے آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جہاد میں جاتے ہیں، کچھ لوگ علمی میدان میں رہتے ہیں، کچھ لوگ تجارت میں رہتے ہیں، کچھ معذور ہیں، لہذا اب یہ حکم ہے کہ جتنا آپ کو آسانی سے میسر ہو اتنا پڑھ لیا۔ دیکھیے تو یہ کیا ہے، یہ چیز، یہ نماز جو ہے خاص طور سے دعوتی کاموں میں ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی مددگار چیز ثابت ہوگی۔ اب وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے، دیکھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کی آواز بلند، حضرت ابوبکر خاموش، ایک دم سائلنٹ نماز پڑھ رہے، دیکھے مسکرائے آگے۔ اس زمانے میں کیا دور تھا، لوگ مسجد نبوی میں تہجد کے لیے بے چین نہ کرتے کہ میں کب پہنچوں، رات کے اندھیرے میں لوگ جب چلے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا آدھی رات ہے یا تہائی رات، چلے جاتے تھے، شوق، ان کی عبادت کا شوق کا اندازہ لگائیے۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ دیکھو میرے ساتھیوں میں سے کون کیا کر رہا ہے، دیکھیں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صاحب زور سے پڑھ رہے، وہ صاحب ایک دم خاموش ہے، کچھ نہیں، آ گئے صبح میں بلائے دونوں ہی طرح، کیا غلطی ہو گئی، دونوں کو بلایا جاتا، بولے تم رات میں بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے والوں کو جگا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھے کہ تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ بولے یا رسول اللہ، میں جس ذات کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی سن لیتی ہے۔ آپ نے دونوں سے کہا، حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا دھیمی کر لو، اور ان سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا اونچی کر لو۔ تو یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے جائزہ بھی لیا کرتے تھے کہ وہ اس پر کتنے کھڑے اتر رہے۔ یہ ایک واقعہ، ایسے سینکڑوں ہوں گے لیکن وہ ہم تک پہنچے نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ سارے واقعات سنانے کی غرض یہی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چیز ذری مشکل ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے، اس پر مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرنا تھوڑا کٹھن ہے، لیکن الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر کے آنے والا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہو جائے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کل نہیں پرسوں ایک جگہ خطبہ جمعہ تھا، میں نے اسی چیز کو رکھا کہ خوف خدا اور آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ وہ چیز ہے جو بہت سے گناہ سے آٹومیٹک انسان کو بچا لیتی ہے، بہت سے گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے۔
کسی بھی گناہ کی طرف آپ پوری پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ جو ہے یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں پوچھ دیا تو میں کیا جواب دوں، فوراً انسان کیا کرتا ہے؟ قدم کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، کوئی دیکھا بھی نہیں آپ کو، کسی کا کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہے کہ اس اندھیرے میں کوئی پکڑ کے مارے گا، نہیں۔ ایک چیز تھی کہ اس اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ جو ہے اس گناہ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اس گناہ کو کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو ہم کیا جو ہے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ آٹومیٹک انسان بچ جاتا ہے، کسی کے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیز بیان فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو جائے اور ان کو اللہ سے ملنے کا یقین ہو جائے، ان کے لیے یہ نماز کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ صرف نماز ہی نہیں، بہت سے گناہ سے بھی انسان آسانی سے بچ جائے۔